بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نام مبارک کے ساتھ ایک واقعہ، کہانی اور پیغام۔ اس وقت میرے ہاتھ میں پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کی ایک بہت خوبصورت کتاب ہے جو ابھی حال ہی میں زیور طباعت سے آراستہ ہو کر بازار میں دستیاب ہوئی ہے، اور آپ نے تمام احباب اور متعلقین کو بطور ہدیہ یہ کتاب پیش فرمائی۔ سب سے پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کو اس خوبصورت کتاب کی اشاعت پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب ایک ممتاز ماہر تعلیم، ادیب اور سیرت نگار ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ تحریک استشراق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر متعدد کتابیں لکھ چکے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب بچوں کے لیے دینی کتابیں لکھنے میں مشغول ہیں۔ اس سے پہلے آپ قرآن مجید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور دیگر بڑے عنوانات کو بالخصوص کہانیوں کی صورت میں آپ بچوں کے لیے تحریر فرما چکے ہیں۔ پیش نظر کتاب سنہری اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 5 مجلدات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے کل صفحات 208 ہیں۔ محرم الحرام سن 1447 ہجری بمطابق 2025 میں اس کتاب کی پہلی اشاعت ہوئی ہے، اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب نے حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیقۃ الصفا فی اسماء النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہوئے تقریباً 1200 اسماء صفاتی میں سے چند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء صفاتی کا انتخاب کیا ہے، اور بچوں کے لیے آپ نے کہانی کی صورت میں ان اسماء مبارکہ کی تشریح اور توضیح فرمائی ہے۔ اس کا پہلا باب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ہے، اور اس کا آپ نے جو میجر تھیم رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا نام کیا رکھیں۔ اس کتاب کا منہج یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے باقاعدہ استفادہ کرتے ہوئے ہر اسم مبارک کی برکات اور اس کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ آپ عربی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم صفت لکھنے کے بعد اس کا اردو میں آسان زبان میں ترجمہ بھی لکھتے ہیں، اور پھر ایک کہانی کی صورت میں جس میں آپ اس انداز سے اس کہانی کو مرتب فرماتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہوئے والدین، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار باہمی طور پر بیٹھ کر اس کتاب کو نہ صرف کہانی کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بچوں کے دلوں میں داخل بھی کر سکتے ہیں۔ ہر اسم مبارک کی تشریح کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں ہم نے کیا سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسم مبارک سے اس کہانی کی صورت میں ہم نے کیا لیسن لرن کیا ہے، آپ انہیں ہیڈنگز کی صورت میں بیان کرتے ہیں تاکہ بہت اچھے انداز سے بچوں کو اس پوری سٹوری کے جو اصل معنی اور مفاہیم ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ ایک بہت خوبصورت اضافہ جو آپ نے اس کتاب میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آخر میں اس کی لغت بھی دے دیتے ہیں، الفاظ، ان کا تلفظ اور ان کا درست معنی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کی ووکیبلری کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اردو زبان و ادب سے ان میں شغف پیدا ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ لفظوں کی درست ادائی کے ساتھ وہ اس کے اصل اور صحیح مفہوم تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں تمام اسکولنگ سسٹم سے تعلق رکھنے والے افراد سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف کوئزز ہوتے ہیں یا مختلف پروگرامز میں آپ لوگوں کو انعامات تقسیم کرتے ہیں، کچھ نہیں تو کم از کم اپنے گھر میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ اسٹوری ٹیلنگ کے حوالے سے اس کتاب سے ضرور استفادہ کریں۔ اور میں بہت مبارکباد دینا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد اسماعیل بدایونی صاحب کو کہ سنہری فہم القرآن، سنہری بخاری شریف، سنہری مسلم شریف، پوری سیاہ ستہ کو آپ نے سنہری کے ٹائٹل کے تحت آپ نے بہت اس کی خوبصورت احادیث کے انتخاب کے ساتھ آپ نے ایک حدیث ایک کہانی کی صورت میں آپ نے کتابوں کو مرتب کیا۔ سنہری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنہری اینٹ، سنہری چراغ، آپ پڑھتے چلے جائیں، بہت خوبصورت انداز تحریر ہے۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب ضرور سکھاؤ، حب نبیکم،
تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، وحب اہل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت، وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید کی قراءت۔ اپنے بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ کہانی سنانے کے انداز میں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ بھی انہیں تعلیم فرما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو لیسن ہے وہ بھی آپ بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں۔